کون سے اعمال ہیں؟ ناظرین کرام، اسلام نے بہت سے اعمال کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بعض ایسے اعمال ہیں کہ بندہ مومن اگر صدق دل سے ان کو ادا کر لیتا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اے لوگو، تم جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ اس کے پاس اگر مال ہو تو وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اگر اس کے پاس مال بھی نہ ہو، یہاں تک کہ کھجور کا آدھا حصہ بھی اس کے پاس نہ ہو کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر تمہارے پاس کھجور کا آدھا حصہ بھی نہ ہو تو تم جو ہے اچھی گفتگو کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں، یہاں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹے سے عمل کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کریں۔ اگر ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، اگر ہمارے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ اور چیز نہ ہو، تو آپ نے یہاں تک کہ یہ بات بیان فرمائی کہ آپ اچھی گفتگو کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا کرو۔ ناظرین کرام، یہ زبان اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اگر اس زبان کا میں اور آپ صحیح استعمال کریں گے تو یقین جان لیں ہمارا جنت کے اندر جانا طے ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور دوسری وہ جو دو پیروں کے درمیان کی جگہ ہے یعنی شرمگاہ، تو جو بندہ ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے سنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ صحیح بولیں گے، اچھی گفتگو کریں گے، تو یقیناً جہاں یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے وہیں جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ہے۔ مگر ناظرین کرام، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری زبان سے نکلنے والی گفتگو کیسی ہے؟ آج ہم جب بولتے ہیں تو سامنے والے کے دل کو توڑ دیتے ہیں، آج ہم گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والے کی حیثیت کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری زبان کا غلط استعمال یقیناً ہمیں جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا ان دو حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ ناظرین کرام، یہاں میں ایک بات کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو حدیثوں کے اندر جہنم سے بچنے کی بات بھی فرمائی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بتلایا۔ اگر میں اور آپ اس زبان کا صحیح استعمال کر لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے، جو بندہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس بندے کو جہنم سے دور کر دیا گیا، تو اس زمین کا سب سے کامیاب اور فلاح پانے والا آدمی وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس بندے کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم کامیاب بن سکتے ہیں، اور کامیاب ہم کب بن سکتے ہیں؟ جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔